من ربو کا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کتنا آسان جواب ہے. من نبیو کا؟ میرا نبی کون ہے؟ کتنا آسان جواب. کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے؟ آسان. ما دینوں کا؟ دین کیا تھا تیرا؟ کتنا آسان ہے دین اسلام. 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے. اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. میں تو یوں ہی دے دوں گا. میرے بھائیوں، اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے. ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو. یاد رکھیے، ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. اللہ ایک لفظ ہے نا صرف. کیوں نہیں کہہ سکوں؟ نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو. ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ. یاد رکھیے، یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو. یاد رکھیے. اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لیے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا. اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا. سب کچھ اللہ کے لیے ہوا. وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا، میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان ہے. لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو. من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا. اس کا یاد رکھیے. جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے؟ کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا. ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اتنا ماحول بنا دیا گیا. آج یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں. سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں، رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری. یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے. بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کو سفر کو جاتے ہیں. ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے. سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے. وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے. بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کیا ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے؟ اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آگے. تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت. کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو. یہ محبت ہے. یہ تھا ان کا عمل. سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا چلتا ہے، سنت تو ہے نا دیکھا جائیں گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. یہ تیسرا سوال کتنا آسان. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے. لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی
اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے. پھر ہم بول رہے ہاں نہیں ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا. نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا، یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. 3 سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخر جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے